اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک موضوع پہ بات کرنی ہے۔ سپریم کورٹ میں کل پٹیشن گئی تھی، جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں نا، وہ آڈیو لیکس کنہوں نے کی ہیں اور کس مقصد کے لیے کی ہیں، اور یہ کیا وہ جعلی ہیں یا اصل ہیں، یا وہ ان کے مقاصد کیا تھے، مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اس طرح کی مختصر سی ایک پٹیشن تھی۔ اس کے اندر ٹیکنیکلی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ کمیشن خلاف معمول سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی بجائے حکومت نے خود ہی بنا کے بھیج دی تھی، سینئر ترین 3 ججوں پر مشتمل۔ اس کی سماعت ہوئی اور سماعت کے بعد کافی دیر سماعت ہوئی، اور اس کے بعد شام 7 ساڑھے 7 بجے اس کیس کو کثرت رائے سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کن چیزوں میں سے کیا چیزیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کو خیال یہ نہیں آیا کہ ایک بندہ آڈیو ریکارڈ کرتا ہے تو لیک کرتا ہے نا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 200 آڈیو ریکارڈ کرے، کیونکہ خاتون خانہ نے تو گھر میں سبزی لانے کے لیے بھی فون پہ آرڈر ہی دینا ہوتا ہے کہ اتنی سبزی فلاں بھجوا دو، اتنی سبزی کریلے بھجوا دو، اتنی سبزی آپ وہ بھجوا دو، اس کا اللہ بھلا کرے، آپ کا ٹنڈے بھجوا دو، اتنے کلو گوشت بھجوا دو، فلاں بھجوا دو، مٹن بھجوا دو، بیف بھجوا دو، چکن بھجوا دو، ساری چیزیں اس نے فون پہ ہی بتانی ہوتی ہیں۔ ان تمام کالوں میں سے ریفائنڈ کر کے وہ کام کی کالیں نکالی گئیں، یا ان کو مینوفیکچر کیا گیا، ڈیپ فیک جس کو کہتے ہیں، ان کو جوڑ توڑ کے تو اپنے مطلب کا بنایا گیا اور پیش کر دی گئی مارکیٹ میں۔ مارکیٹ ہمارے پاس ایک ہی طریقہ کار ہے کہ جی ٹی وی چینلز کو ریلیز کر دیں، ہر ٹی وی چینل چلا دے گا، ریلیز ہو جائیں گی۔ لیکن اس پہ کسی اللہ کے بندے نے یہ نہیں سوچا کہ جس نے کال ریکارڈ کی، جس نے ہماری پرائیویسی میں، ہماری نجی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر کیا جرم لگتا ہے، اور اس کے اوپر کیا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ کہیں ذکر نہیں تھا اس کا۔ بہرحال بہت اچھا ہوا، سپریم کورٹ نے اس کی پہلی سماعت پہ اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ اب 30 تاریخ کو غالباً روٹین کے کیسز میں اس کی ہیئرنگ ہوگی، اور ہیئرنگ کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں مزید تحقیقات کی جائیں گی۔ ٹرمر آف ریفرنس وہی ہوں گے کہ جی یہ کالیں ریکارڈ ہوئیں، جس مقصد کے لیے ہوئیں وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا، یا وہ کالیں ریکارڈ ہونے سے کیا آپ کا ڈیٹا لیک ہوا یا نہیں ہوا، کیا آپ کے ڈیٹا لیک ہونے کے بعد آپ مجرم قرار پائے یا نہیں پائے۔ یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ اس کالیں ریکارڈ کرنے والے نے کی کیوں، کیونکہ اس کے تانے بانے ادھر جا کے ملتے ہیں جدھر پر جلتے ہیں۔ اب دور ختم ہو گیا ہوا ہے۔ اب آپ سیدھی سادھی سی بات کریں کہ ان لوگوں نے ریکارڈ کی ہیں، ان سے جا کے پوچھو کہ کیوں ریکارڈ کی ہیں تم لوگوں نے۔ وہ 24 گھنٹے، ایک تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ کام ان کے عہدے جرنلوں والے ہیں، باورچیوں والے ہیں۔ بھائی جان سبزی کیڑی لینی ہے، کریلے لینے، کریلے چھوٹے لینے نے بڑے لینے نے، کچے لینے نے پکے لینے نے، اندر بھی ہون یا نہ ہون، اس طرح کی
भोंडी और घटिया हरकतें ये करते हैं, तो इस पे तो कम अज कम इनको शर्म अदा करनी चाहिए। इस बात पर अगर सोच लेना, सिर्फ इस बात पर कि हम एक एटमी मुल्क के एटमी पावर की का मुल्क है, एटमी पावर का हामिल मुल्क है, और हमारी कालें इस तरह से लीक हो रही हैं, बार बार लीक हो रही हैं, तो फिर ही शायद हमें शर्म आ जाए, हम डूब के मर जाएं। लेकिन हमें शर्म नहीं आती, ना आनी है। तो अब मैं क्या कहूँ इस बात पे, अब पूरा मीडिया ही इसके पीछे लगा हुआ है कि टर्म और रेफरेंस क्या थे और क्या होने चाहिए थे और क्या तय हुए या नहीं हुए, आधे हो गए आधे नहीं हुए। या क्या एक निजी बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ प्राइवेटली बात कर रहा है, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, वो रिकॉर्ड करना जुर्म नहीं है? और जुर्म है तो फिर आपको सज़ा क्यों नहीं मिलती? आपको पहले आपको सज़ा क्यों नहीं मिलती कि आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? बाद में अगर वो उस रिकॉर्डिंग से कोई ऐसी साबित हो जाता है कि रिकॉर्डिंग करवाने वाले ने या जिसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है उसने भी कोई जुर्म किया है, तो उसको भी सज़ा दें। और लेकिन पहले उस बंदे को तो सज़ा दो जो रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग करता जा रहा है। कुछ कुछ एहसास कोई नहीं है हमारे मुल्क में। हमने क्या खाक तरक्की करनी है? अगर फर्ज करो आज अमेरिका साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए हमें बेल आउट कर देता है, पैसे दे देता है, इकोनॉमिक तरक्की हमें दे देता है, और इसके बाद हमें इखलाकी तरक्की नहीं देता, तो फिर 10 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे? वहीं पे खड़े होंगे जहाँ से शुरू होंगे, वहीं पे खड़े होंगे हम। इस तरह की बातों पे हुकूमतें मुस्ताफ़ी हो जाती हैं। वो पंजाबी का मुझे मुहावरा बार बार आजकल याद आ रहा है, ये तुम्हारे अहदे से बहुत छोटी बात है, इसको ना इतना सीरियस लो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ रखे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।